بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک أصحاب النار هم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئہ بلا یہ حرف استدراک ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے پچھلی بات کی نفی کرنا اور اگلی بات ثابت کرنا. جو پہلے پچھلے وقت کے اندر بات گزری ہوئی ہو اس کی کیا کر دینا؟ نفی کر دینا اور آنے والے وقت کے بعد کی تصدیق. بلا ایسا نہیں ہے. من وہ شخص کاسبا کمایا، کاسبا کمایا، سیئتن برائی، واو میں نے اور احاطت، احاطہ یحیط احاطہ کا معنی ہوتا ہے گھیراؤ کر لینا، گھیرے میں لے لینا. بہی ساتھ اس کے، خطیئہ کہتے ہیں گناہ، خطیئہ کہتے ہیں گناہ. فَأُولَئِكَ فا میں نے پس، اولئک یہی لوگ، اصحاب ساتھی، النار آگ، ہم وہ، فی میں نے میں، ہا ضمیر جاری ہے النار کی طرف، اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے، خالدون معنی دیکھیے. فرمایا بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئہ، بلکہ ایسی بات نہیں جس بندے نے بھی برائی کمائی، وأحاطت به خطیئہ اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیرے میں لے لیا. فأولئک اصحاب النار پس یہی لوگ آگ والے ہوں گے. ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ آپ نے کل کے سبق کے اندر پڑھا وقالوا لن تمسنا النار. یہ پانچواں گروہ جو صاحبزادوں کا گروہ تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے مگر گنتی کے چند دن، گنتی کے وہ جو ہمارے باپ دادا نے بچڑے کی عبادت کی تو ہم تو وہی جہنم میں جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں بلا، یہ تردید اس کی. اللہ فرماتے ہیں نہ نہ ایسی بات نہیں ہے، یہ تم جو کہہ رہے ہو یہ بات ثابت نہیں. اللہ نے ترازو رکھ دیا، معیار بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں من کا سبب، جس بندے نے بھی کمائی. اچھا کسب کہتے ہیں کمائی کرنا کس کو، اور کمائی جو نفع والی کمائی ہو اس کو کسب کہتے ہیں. کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا القاسب حبیب، القاسب کمائی کرنے والا اللہ کا. تو کسب کا معنی ہے نفع والی کمائی کرنا، اور آگے سیئہ کا ذکر کر دیا. اور سیئہ سے کیا مراد ہے؟ تمام مفسرین یعنی چند مفسرین نے جو معنی کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے عام گناہ مراد ہے. لیکن اکثر مفسرین جن میں سے ابن عباس، مجاہد وغیرہ یہ معنی کرتے ہیں کہ اس سے مراد کفر اور شرک ہے. اس سے مراد کیا ہے؟
کفر اور شرک۔ اچھا، سیئہ کا معنی کفر اور شرک کرو، تو پھر کیا مطلب ہے اس نے کمائی کی کفر کی؟ یہ کیا مطلب؟ حالانکہ کسب تو نفع والی کمائی کے ساتھ بولا جاتا ہے، تو یوں ہے اللہ نے یہ بات کیوں کہی؟ بھائی اس کا جواب یہ ہے، اللہ نے ان کی تحقیر کرنے کے لیے، ان کو تذلیل کرنے کے لیے تھوڑا سا اس انداز سے اختیار کیا۔ جیسے اللہ نے کہا نا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ۔ اب دیکھو بھئی عذاب علیم بھی ہو اور خوشخبری بھی ہو، یہ بات بنتی بھئی ادھر خوشخبری مل رہی ہے اور ادھر کیا ہے؟ کیسی بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو خوشخبری دیجئے دردناک عذاب کی۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں بڑے بنتے تھے تم، میری بات ماننے پہ تم تیار نہیں ہوتے تھے، تو لہذا اب تمہیں یہی سزا ملے گی کہ میں تمہاری تحقیر کرتے ہوئے یوں تمہیں کہتا ہوں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اور خوشخبری دو ان کو۔ ہاں خوشخبری دو، کس چیز کی؟ اللہ عذاب علیم۔ اور آپ نے کل پڑھا فما اصبرہم علی النار، صبر تو ہوتا ہے کسی اچھی چیز کے اوپر، صبر کس کے اوپر ہوتا ہے؟ بری چیز کے اوپر صبر نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں فما اصبرہم علی النار، بڑا صبر ہے وہ بھی کس کے اوپر؟ آگ کے اوپر۔ حالانکہ آگ میں صبر تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ ان کی تحقیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں بڑا تیرا صبر ہے۔ تو یوں کہا من کسب سیئۃ، جس بندے نے کمائی کی، اچھا کمائیاں کی، بڑی بڑی کمائیاں کرتا ہے تو کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں جو وہ کفر کمایا، کفر کرتا رہا، شرک کرتا رہا، احاطت بہ خطیہ، اور اس کے گناہوں نے اس کا گھیرا کر لیا۔ وہ جو کفر و شرک تھا وہ اس کو کیا کر گیا؟ گھیرے میں لے گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون۔ یہاں آ کر ایک معنی سمجھاتا ہوں، سورۃ نمل کھولیے جی، 20واں پارہ، سورۃ نمل دیکھیے جی، آگے فرمایا من جاء بالحسنہ، فرمایا جو بندہ نیکی کر کے لے کر آیا، فَلَهُ خَيْرٌ، پس اس کے لیے بہتر ہے، منہا اس سے، وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اس دن وہ گھبراہٹ سے امن میں ہوگا، اس دن اس کو کوئی گھبراہٹ ہے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو بندہ سیئہ لے کر آیا، کفر و شرک لے کر آیا، مراد کفر کرتا کرتا اسی پہ مر گیا، کفر کرتا کرتا اسی پہ، شرک کرتا کرتا ساری زندگی اسی پہ مر گیا۔ فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، ان کے چہروں کو اوندھا منہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، جی پاؤں منہ پر، منہ نیچے۔ حل تجزون، اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، بدلہ نہیں تمہیں مل رہا، الا ما کنتم تعملون، مگر وہ جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ تم کہتے تھے نا بابے چھڑا لیں گے، فلانے کر لیں گے، آج آئے نا وہ، کریں نا مجھ سے بات۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي، فرمایا مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں عبادت کروں اس شہر کی، اس شہر کے رب کی، الذی حرمہا، جس نے حرام کر دیا اس کے لیے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اس کے لیے ہر چیز ہے، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے حکم یہ بھی دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔
قرآن کی۔ اب یہاں سے یہ معنی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اکثر جو میں معنی کہا کرتا ہوں، تلاوت کا معنی جو ہم کرتے ہیں نا، وہ معنی نہیں ہے کہ قرآن کو سادہ لفظوں میں پڑھ کر چلے جانا۔ کہتے ہیں میں تلاوت کر رہا ہوں، آ رہا ہوں، یہ تلاوت نہیں ہے، بلکہ یہ قرأت ہے۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام آیا اور نبی علیہ السلام غار حرا کے اندر تھے، تو اس وقت آپ کو کیا کہا گیا؟ اقرأ بسم ربک الذی، اس وقت معنی نہیں بتایا گیا، بلکہ یہ لفظ پڑھائے گئے۔ تو گویا کہ قرأت کہتے ہیں جو لفظوں کو پڑھنا ہو تو ان کو کیا بولتے ہیں؟ قرأت۔ اور جو معنی اور مطلب ساتھ پڑھا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تلاوت۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور میں یہ کہ قرآن کی تلاوت کروں، یعنی اس کو کھول کر سناؤں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پس جو بندہ ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت اختیار کرے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو بندہ گمراہ ہو گیا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذَرِينَ، آپ فرما دیجئے میں تو ڈرانے والا ہوں، میں تو وَقُلْ، اور فرما دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ سَيُرِيكُمْ آیاتی، وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی آیتیں۔ فَتَعْرِفُونَهَا، پس تم ان کو پہچان لو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم عمل۔ تو معلوم ہو گیا کہ برائی لے کر آئے گا تو جہنم کے اندر اوندا پڑے گا، اور اگر اچھے عمل لے کر آیا تو امن کے اندر آ جائے گا۔ واپس آئیے سبق کے اوپر۔ یہاں ایک علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی والوں نے ایک بڑا عجیب سا نکتہ پیش کیا۔ وہ فرماتے ہیں بلا من کسبت سیئۃ وَأَحَاطَتْ، یہ اللہ نے کہا ہے کہ جس بندے نے کفر کمایا اور پھر اس کا دل کیا ہو گیا؟ گھیرے میں آ گیا، اس کا دل ہر طرف کفر، شرک، گناہوں کے اندر وہ لگتا تو ہو گیا۔ اچھا اب کیا ہے بھائی؟ فَأُولَئِكَ، کیا؟ فَأُولَئِكَ، یہ فا ہے نا، بظاہر ہمیں یہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ فا کا کوئی معنی نہیں، لیکن فا کا بڑا معنی ہے، فا کا یہاں بڑا کمال ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنم والے جو تم بنے ہو نا، یہ اس کفر کی وجہ سے بنے۔ فَأُولَئِكَ، یہ فا نتیجے کے اوپر آیا کہ تم نے کفر کمایا اور اپنے دل کو بھی اندھیرے کے اندر رکھا، گناہ کرتے رہے، تم اس سے بعد نہ آئے، تم نے شرک کو نہیں چھوڑا، تو لہذا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ تم کیا ہو؟ جہنم والے۔ اچھا ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو گی۔ خالدون یہ دوام اور استمرار کے لیے آتا ہے، یعنی ہمیشگی کے لیے، یہ نہیں کہ چند دن نہیں ہو گئے تو پھر نکل جاؤ۔ یہاں سے معتزلی اور خارجی لوگ جو ہیں ان کا عقیدہ نظریہ باطل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مومن ہو اور وہ مرتکب کبیرہ گناہ کا ہو، کیا ہو؟ کبیرہ گناہ کرے، جہنم کے اندر جائے گا، تو وہ اس کے لیے کہا گیا کہ ہم فیہا خالدون، جو مومن کبیرہ گناہ کرنے والا ہے وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ تو بھائی اس کا معنی ہم پہلے کر چکے ہیں، من کسب سیئۃ، اگر آپ معنی کرو گے نا برائیاں کرتا رہا، زنا کرتا رہا، ڈاکہ مارتا رہا، چوری کرتا رہا، یہ چھوٹی موٹی جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں، بیماریاں کرتا رہا، تو پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر ان کا عقیدہ نظریہ ثابت ہوگا کہ بھئی جو مومن ہے، برے عمل کرنے والا ہے، گناہ کبیرہ کرنے والا ہے، تو وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ یہی معنی پہلے کر دیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سیئہ کا معنی کیا ہے؟ شرک اور کفر۔ جب کفر مراد ہوگا تو پھر اب ان کی بات ثابت ہو ہی نہیں سکتی۔ بھائی جو مومن والی بات تو رہی، مومن والی بات رہی،
اب جو کفر اور شرک کے اندر ہوگا تو اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر جائے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. کہ جس بندے نے بھی اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک کیا اللہ فرماتے ہیں میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں. تو لہذا معلوم یہ ہو گیا کہ اس سیئہ سے مراد کفر ہے اور فرمایا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہ کافر لوگوں کے لیے ہے مومنوں کے لیے نہیں. اچھا جی آگے چلیے. وَالَّذِينَ اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے آمنوا ایمان لے وَعَمِلُوا اور نیک عمل کی عاملوا عمل کی وَعَمِلُوا الصالحات نیک اولئک یہی لوگ اصحاب ساتھی الجنہ جنت والے ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ. معنی کیا ہو والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. اچھا یہاں آمنو اور عامل الصالحات یہ دو چیزیں آمنو اور عامل الصالحات دو چیزیں ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کیے. اب ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کیے. اچھا یوں نہیں کہا عامل الصالحات و آمن نیک عمل کیا اور ایمان لائے. اب عمل کا عطف آمنو پر جا رہا ہے عمل کا عطف آمنو پر جا رہا ہے. ایمان پہلے ایمان ہے بعد میں عمل ہے. اچھا جی جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتاؤ کہ میں اس کے کرنے کے بعد مجھے کسی کے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے اگر میں دنیا میں اسی حال میں چلا بھی جاؤں تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں وہ عمل بتاؤ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیت یہ پڑھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. فرمایا جس بندے نے ایمان قبول کر لیا اور زبان سے یہ اقرار کر لیا کہ میرا رب کون ہے اب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے لوگ مارنے لگے گالی گلوچ دینے لگے تانے دینے لگے جی اس کو روڑے مارنے لگے اپنے گاؤں سے نکالنے لگے اور تو وہابی ہو گیا نکل یہاں سے تیرا تو کوئی یہاں ٹھکانا ہی نہیں ہے. فرمایا ثم استقاموا وہ ڈٹ گیا. کیا ہو گیا ڈٹ گیا. یہ استقامت کی انشاءاللہ بات آئے گی تو پھر کروں گا ٹائم چونکہ بڑا شارٹ ہے. ثم استقاموا وہ ڈٹ گیا. جب ڈٹ گیا اس بات کے اوپر تو فرمایا اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ پھر فرشتے آ جائیں گے اور ابھی تو دنیا کے اندر بیٹھا ہوا ہوگا ادھر سے اللہ اعلان کر دیں گے ابشروا بال چل چل جنت میں چل تیرے لیے جنت کے اندر خوشخبریاں ہیں یہ جنت تیرا مقام ہے التی کنتم توعدون جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. اور آگے جا کر کہا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم اس کے اندر تجھے وہ چیزیں مل جائیں گی جو تیری خواہش ہوگی جو تیری خواہش ہوگی. یہاں خواہشیں نہیں پوری ہوتی یہاں ہم حسن کو تلاش کرتے ہیں. کس کو تلاش کرتے ہیں؟ یہ سب سے بڑی چیز ہے ہمارے لیے حسن. حسن یہاں ملتا ہم کیا کرتے ہیں نبی کے سنت کے اوپر بلیڈ لگاتے ہیں کہیں ہمارا چہرہ کیا ہو جائے خوبصورت ہو جائے تو میں بڑا سونا لگا او مجھے دیکھ دیکھ کر وہ کہا ہے کیا خوبصورت. فرمایا یہ حسن نہیں جس کو تو تلاش کر رہا ہے نبی کی سنت کو قتل بھی کرتا ہے اور پھر کیا تلاش کرتا ہے حسن. فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہاں ایک حدیث یاد آ گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان من زیّن بالرجال باللحى
والنساء بالزوائب، وہ پاک ذات ہے جس نے مردوں کو زینت بخشی. کیا بخشی جی؟ زینت، خوبصورتی بخشی. کس چیز سے؟ باللہا، کس سے؟ داڑھی سے. کس سے؟ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ ادھر سے پڑھی، بسم اللہ ادھر سے پڑھی، چل بھی جان ہے. اور پھر کہاں پھینکتے ہیں؟ نالی کے اندر. اور ادھر سے ہم کہہ دیتے ہیں نبی سے ہمیں پیار ہے. افسوس. خیر، والنساء بالزوائب، اور عورتوں کو لمبے لمبے بالوں سے خوبصورتی دی. اور آج کل عورتوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ بال چھوٹے کروانے شروع کر دی. مردوں نے داڑھی کٹوانا. افسوس یار مسلمان تیرے پر. خیر، بات لمبی نکل گئی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات کے اندر یہ بات آ گئی. تو خیر اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. آگے کہا اولئک، یہاں فاولئک نہیں کہا، یہاں فاولئک. اس لیے بات کی نفی نہیں کی ہے. اللہ فرماتے ہیں بات یہ ہے تو نے ایمان لے آیا، نیک عمل کیے، تو اب بھائی اولئک اصحاب الجنہ. اللہ فرماتے ہیں ایمان اور عمل صالح کا بدلہ جنت نہیں ہے. کوئی مت سمجھے کہ میں بڑے بڑے عمل کرتا ہوں، ایمان لے آیا ہوں، میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، جنت میں چلا جاؤں گا. یہ بدلہ جنت نہیں. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنت کا داخلہ اللہ کے فضل سے ملے گا. جنت کا داخلہ کس سے ملے گا؟ اللہ کے فضل سے. اور پیچھے کہا تھا فاولئک اصحاب النار. چونکہ یہ تو کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے تو کدھر چلا گیا؟ جہنم کے اندر. اور یہاں کہا اولئک اصحاب الجنہ. اللہ فرماتے ہیں ایمان بھی اچھی چیز ہے، نیک اعمال بھی اچھے ہیں، لیکن اس اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت تو میرا فضل ہے. یہ جنت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع کے اوپر صحابہ سے کہا او میرے صحابہ اللہ سے فضل مانگا کرو. کیا مانگا کرو؟ اس کا فضل مانگا کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کا فضل مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کا فضل مانگتا ہوں. اگر اس کا فضل ہوا تو مجھے جنت مل جائے گی، اگر اس کا فضل نہ ہوا تو مجھے جنت نہیں ملے گی. خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں فرماتے ہیں کہ ایک بندہ لایا جائے گا، ایماندار بھی پکا ہوگا، کبھی اس نے برے عمل بھی نہیں کیے، کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا، بدعات نہیں کی، رسم و رواج نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ وہ نیک عمل کرتا رہا. جب اللہ اس کو کہیں گے نا لے جا بھی اس کو جنت میں لیکن میرے فضل سے جا رہا ہے، اللہ ساتھ کیا کہیں گے؟ میرے فضل سے. میرے فضل سے جا رہا ہے. اب وہ بندہ پیچھے مڑ کر گئے یا اللہ تیرا فضل ہے اگر جنت تو میرے پھر ایمان اور عمل وہ سارے وہ پہاڑ مصیبتوں کے وہ سارے کدھر گئے؟ اللہ فرماتے ہیں لے آؤ اس کو پیچھے. آجا بھی آجا آجا کوئی بات نہیں، دو چار ہاتھ کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اگر تیرا کچھ بنتا ہوا تو اور لے لینا، نہیں بنتا میرا بنتا ہوا تو مجھے دے دینا. اللہ فرماتے ہیں آجا میرے جتنی بھی نعمتیں تو نے لی ہیں میری نعمتیں دیتا جا، اپنے عمل کا بدلہ لیتا جا. اچھا اب ایک ایک عمل لا، میری ایک ایک نعمت لے لے. میں نے تجھے دنیا کے اندر جتنی نعمتیں تھیں شمار کرتا چل، تیرا عمل یہ بھی آ گیا، تیرا عمل یہ بھی آ گیا، تیرا عمل یہ بھی آ گیا، تیرا عمل یہ بھی آ گیا. آخر کار 60 سال 70 سال 80 سال حد 100 سال کی عمر ہو جائے گی، ایک صدی تک تو یہ عمل کرتا رہا. اب اس سے اوپر تو تیرے عمل نہیں. بندے کے عمل ختم ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ عمل ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں. ابھی تو اس کے وجود کے اندر بھی 360 جوڑ پڑے ہوئے ہیں اور نعمتیں تو باقی ہیں. یہ جوڑ جو ہیں یہ بھی اللہ کی کیا ہے؟ اگر یہ جوڑ نہ ہوتے تو میں انگل کو ایسے کر لیتا، جوڑ نہ ہوتا تو میں ہاتھ کو ایسے کر لیتا، یوں موڑ لیتا، یوں کر لیتا، پکڑ لیتا، یہ نہ ہوتا. خیر اللہ فرماتے ہیں لا بھی جلدی کر، تیرے عمل تو رہے نہیں، میری نعمتیں تو ابھی باقی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کو شمار کرنے لگو گے لیکن تم خود ختم ہو جاؤ گے، میری نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اللہ فرمائیں گے لا بھی لا، جلدی کر، حساب پورا کرنا ہے، دوسروں کو بھی حساب کرنا ہے. یا اللہ
تیرا فضل ہوگا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، اگر تیرا فضل نہ ہوا تو میں جنت میں اب جا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے پہلے تجھے یہی بات سمجھائی کہ تو میرے فضل سے جنت میں جا رہا ہے، اپنے عمل سے۔ اور علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہوگا تو سب کچھ بن جائے گا، اگر اس کا فضل نہ ہوا تو کچھ بھی نہیں۔ خیر ایک دفعہ ترجمہ سن لیجئے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، نہیں ایسی بات نہیں ہے، جس بندے نے بھی کفر کمایا، واحاطت بہ خطیئتہ، اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیرے میں لے لیا، فاولئک اصحاب النار، بس اسی وجہ سے یہ لوگ جہنم والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ الحمدللہ اللہم رب ارحمنا کما ربیانی صغیرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب اللهم صلی اللہ علیہ وسلم محمد